دوستو آج ہم آپ کو ایسے یورپ کے ملک کی سیر کروانے والے ہیں جو بہت خوبصورت ہے اور باقی یورپ کنٹریز کی نسبت ویزا بھی آسانی سے دے دیتا ہے۔ ایسا ملک جہاں نیلی آنکھوں والے اور لال بالوں والے لوگ رہتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے والے ہیں سکاٹ لینڈ کی۔ سکاٹ لینڈ کے لوگوں کے آنے پر انہیں 8,000 پاؤنڈ دیتا ہے۔ یہاں کے رسم و رواج کیسے ہیں، پاکستانی اس ملک میں اتنی زیادہ تعداد میں کیوں ہیں اور کتنا زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اور آخر میں اس کی خوبصورتی ضرور دیکھیے گا، آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں اب سکاٹ لینڈ کے خوبصورت سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نیم بھی سکاٹ لینڈ ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی تقریباً 5.5 ملین ہے، جو آبادی کے لحاظ سے یونائٹڈ کنگڈم میں سیکنڈ نمبر پر ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 78,000 اسکوائر فیٹ ہے۔ سکاٹ لینڈ کا بارڈر انگلینڈ اور آئرلینڈ سے لگتا ہے اور ایک طرف نارتھ سی اور دوسری طرف اٹلانٹک سی واقع ہے۔ پوری دنیا کے لوگ سکاٹ لینڈ کو ایک کنٹری مانتے ہیں، لیکن یہ پوری طرح کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے۔ سکاٹ لینڈ کے 71% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 29% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ اس ملک کی آفیشیل زبان انگلش ہے، لیکن بہت سے لوگ یہاں فرینچ، جرمن اور اٹالین زبان بولتے ہیں۔ سکاٹ لینڈ تقریباً 800 آئرلینڈ سے مل کر بنا ہوا ہے، لیکن 100 آئرلینڈ میں لوگ رہتے ہیں اور 700 سے زائد آئرلینڈ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا فٹ بال کا میچ بھی سکاٹ لینڈ میں کھیلا گیا تھا۔ یہ میچ انگلینڈ اور سکاٹ لینڈ کے درمیان 30 نومبر 1872 کو کھیلا گیا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور کلچرل کنٹری ہے۔ سکاٹ لینڈ ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ لاہور کی آبادی سے 3 گنا چھوٹا ہے۔ اس کنٹری نے بہت سی انسانیت کے کام آنے والی چیزیں دی۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں، اس لیے اسے جینیس کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ سکاٹ لینڈ میں رہنے والے لوگوں کا آفیشیل مذہب کرسچن ہے، لیکن 51% لوگ اس کنٹری میں کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس ملک میں 2% لوگ مسلم اور 31% لوگ کرسچن ہیں۔ سکاٹ لینڈ کی ندیاں، قلعے اور چرچز دنیا بھر میں مشہور ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں۔ اس کنٹری کا کیپٹل سٹی ایڈنبرگ ہے اور یہ کنٹری کا بہت ہی خوبصورت سٹی ہے۔ اس شہر میں ایک میلہ لگتا ہے جسے فرنگ فیسٹیول کہتے ہیں۔ یہ فیسٹیول 25 دن تک چلتا رہتا ہے۔ یہ میلہ 2 اگست سے 26 اگست تک چلتا ہے۔ سکاٹ لینڈ کی لڑکیاں دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں آتی ہیں، جن کی آنکھوں کا رنگ نیلا اور بالوں کا رنگ لال ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر شادیوں میں بینڈ بجانے والے لوگ دیکھے ہوں گے۔ اس کا آغاز بھی سکاٹ لینڈ سے ہی ہوا تھا، جنہیں بیگ پائپ کہا جاتا ہے۔ یہ خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ کلچر دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسے ایجاد کرنے والا شخص بھی سکاٹ لینڈ سے ہی تھا۔ اس ملک کی اکنامک ٹورسٹ فشنگ اور بینکنگ پر منحصر کرتی ہے۔ سکاٹ لینڈ کی جی ڈی پی 218 بلین پاؤنڈ کی ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی 26,000 پاؤنڈ تک ہوتی ہے، جو پاکستانی 1,30,00,000 کے برابر ہے اور انڈین 39 لاکھ کے برابر ہے۔ سکاٹ لینڈ میں ماہانہ سیلری کم سے کم 2,000 پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی 7 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے پرانا جھنڈا بھی سکاٹ لینڈ کا ہے، جو تقریباً 1200 سال پرانا ہے۔ اس کے جھنڈے میں موجود وائٹ لائن کرسچینٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ سکاٹ لینڈ کا نیشنل اینیمل دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا نیشنل اینیمل یونیکارن ہے۔ سکاٹ لینڈ کی قومی گیم بہت ہی مختلف ہے، جس میں وزن اٹھانا اور وزنی گیندوں کو اچھالنا شامل ہے۔ یہ بہت پرانے زمانے کی گیمز ہیں جو بہت زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ ان تمام گیمز کا تعلق طاقت سے ہوتا ہے۔ دنیا میں گولف کا آغاز بھی سکاٹ لینڈ سے ہوا تھا اور دنیا کا سب سے پرانا گولف کورس بھی سکاٹ لینڈ میں ہے۔ اس ملک کا عجیب رواج ہے کہ جس جوڑے کی شادی ہوتی ہے اس پر آٹا، مٹی اور کیچڑ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شادی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دوستو، جب سکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں بلیو لائٹ کا استعمال کیا گیا تو شہر میں خودکشی اور کرائمز کے ریٹ بہت کم ہو گئے، کیونکہ تحقیق سے پتہ چلا کہ بلیو لائٹس انسان کو غصہ نہیں آنے دیتی۔ سکاٹ لینڈ کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ 12,000 سال پہلے اس زمین پر زندگی کے آثار ملے ہیں۔ اس علاقے پر رومن امپائرز کا بھی قبضہ رہا اور اس کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے پاس آ گیا۔ آئرلینڈ کے رہنے والے سکاٹی لوگوں نے اس علاقے کو آباد کیا اور اس کے بعد اس کا نام سکاٹ لینڈ رکھ دیا۔ اس کنٹری میں استعمال ہونے والی کرنسی پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی 256 روپے کے برابر ہے اور انڈین 107 روپے ہے۔ سکاٹ لینڈ میں پاکستانیوں کی آبادی 73,000 ہے۔ زیادہ تر پاکستانی گلاسکو اور ایڈنبرگ میں آباد ہیں۔ بہت سے پاکستانی کام سے گھر کے مقیم ہیں اور کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پر آتے ہیں۔ دوستو، آپ سکاٹ لینڈ اسٹوڈنٹ ویزا پر بھی جا سکتے ہیں اور ورک ویزا پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت یورپ ممالک کے مقابلے میں سکاٹ لینڈ سے آسانی سے ورک ویزا دے دیتا ہے اور اس ملک میں نوکریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔
یہاں تک کہ اسکاٹ لینڈ کی حکومت 8,000 پاؤنڈ بھی پاس سے دیتی ہے کہ آپ یہاں آ کر کام کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے لوگ چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں اور ویزا بھی یورپ کی نسبت آسان ہے؟ اس کی 2 سے 3 وجہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں آپ کو نوکری 8 سے 10 پاؤنڈ پر گھنٹہ ملتی ہے، جبکہ یہاں کے لوکلز UK میں چلے جاتے ہیں اور UK میں 20 سے 25 پاؤنڈ پر گھنٹہ سیلری ہے۔ اس لیے اسکاٹ لینڈ کے لوکلز UK میں جا کر کام کرتے ہیں، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں لیبر کی کمی رہتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں UK کی نسبت سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ہیلتھ ورکر کے ویزا پر اسکاٹ لینڈ جائیں تو 8,000 پاؤنڈ یعنی 28 لاکھ روپے گورنمنٹ آپ کو دے گی۔ اس کنٹری میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہیلتھ ورکر کی ہے۔ آپ NHS کی ویب سائٹ پر جا کر خود اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی لٹریسی ریٹ 99% ہے، مطلب پورا ملک ہی پڑھا لکھا ہے۔ اس ملک کی فیمس یونیورسٹی دا یونیورسٹی آف ایڈنبرگ، یونیورسٹی آف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ اور یونیورسٹی آف گلاسگو شامل ہے۔ اس ملک میں پڑھنے کا خرچہ 15,000 پاؤنڈ سے 30,000 پاؤنڈ سالانہ ہے۔ گلاسگو سٹی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں آپ کو بہت خوبصورت میوزیم دیکھنے کو ملیں گے، جس میں ریور سائڈ میوزیم سب سے زیادہ فیمس ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے۔ گلاسگو میں کچھ ایریا کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں لندن کی نسبت مہنگائی بہت کم ہے اور پاکستانی بھی بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں۔ گلاسگو میں بوٹینک گارڈن بھی موجود ہے، جس کو 1841 میں بنایا گیا تھا۔ اس شہر کی گلیاں اور بازار بہت زیادہ فیمس ہیں۔ اگر آپ ٹیکنالوجی دیکھنا چاہتے ہیں تو گلاسگو سائنس سینٹر کا ضرور وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے پلیسز موجود ہیں جہاں وزٹر بہت زیادہ آتے ہیں۔ دوستو، آپ جب بھی اسکاٹ لینڈ جائیں تو آپ ٹرین کا سفر ضرور کریں، جس میں آپ کو ملک کے دل فریب نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ ایڈنبرگ پورا سٹی ہی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ ہسٹوریکل بلڈنگز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ نائٹ لائف بھی اس شہر کی بہت فیمس ہے۔ اس کنٹری میں شراب عام ہے، لیکن سب سے زیادہ وسکی پی جاتی ہے۔ دوستو، آپ جب بھی ایڈنبرگ جائیں تو ایڈنبرگ کیسل کا ضرور وزٹ کریں۔ اس کنٹری کو قدرت نے خاص نظاروں سے نوازا ہے۔ قدرتی خوبصورتی دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، ہیری پوٹر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ایڈنبرگ میں آپ کو ہیری پوٹر تھیم پارک بھی دیکھنے کو ملے گا۔ خوبصورت جھیلیں، پہاڑ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی۔ آپ جب بھی یورپ جانے کا پلان کریں تو اسکاٹ لینڈ جانے کا ضرور سوچیے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔